یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں پر، کیا سمجھتے ہو یہ گناہوں کی پاداش میں یا تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے؟ تو یاد رکھو، خواہ کسی کے لیے بھی آئی ہو، ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم ظالم ہیں، اور ہمارا ظالم ہونے کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا ہوں مجھے نکال دے، انہوں نے یہ دعا ہرگز بھی نہیں کی، انہوں نے صرف کی تو یہی دعا کی، یہی تسبیح کی کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالم ہوں۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ کیا ہے اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، انہوں نے صرف تسبیح کی، آدم سے گناہ ہوا تو انہوں نے بھی کیا ہے صرف تسبیح کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا ہے واپس اسی مقام پہ پہنچا دے، بلکہ کہا تو یہی کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، ہم ظالم ہیں، کہو 10 مرتبہ کہو 20 مرتبہ کہو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اے اللہ ہم ظالم ہیں، تو خطا کار نہیں ہے، تو پاک ہے، تو سبحان ہے، تیری بلندیاں ہیں، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، تیرے پر کوئی روک ٹوک نہیں، اے اللہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمارا اعتراف ہے باقاعدہ، اے اللہ تو رحم نہ کرے تو پھر ہم جائیں گے بھی کہاں؟ تیرے رحم کے طلبگار ہیں، تیری رحم کے لیے جی رہے ہیں، تیری امید کے سہارے جی رہے ہیں، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، اگر مچھلی کے پیٹ پہ حضرت یونس دعا نہ کرتے، تسبیح نہ کرتے، قیامت تک کے لیے ہم اسی مچھلی کے پیٹ میں انہیں چھوڑ دیتے، ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے وہ پڑے رہتے، انہوں نے تو دراصل تسبیحات کی تھی۔ تو میں آپ کو یہی اطلاع دینا چاہتا ہوں، ہمارے گناہوں کے سبب اللہ نے ہم کو پکڑا ہے، تو بھی آپ کو آپشن ہے، تمہارے جنت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ رتبہ ہے، تیار ہو جاؤ، غم زدہ نہ ہو، بزدل نہ بنو، شکایتیں نہ کرنے لگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے نہ نکل جاؤ، بلکہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہماری عظمتوں کو بلند کرے گا۔ لیکن سب کے لیے نہیں، 98% تقریباً 99% تک اللہ نے ان لوگوں کو پکڑا ہے جو گنہگار تھے، ہاں اکا دکا اللہ والے ہونے کے باوجود بھی ان مصیبتوں کا شکار ہوں گے، شاید ان کو جنت میں درجات کو بلندی کے لیے پکڑا ہو، لیکن عموم تو گناہوں کے سبب پکڑا ہے۔ لیکن جن کو گناہوں کے سبب پکڑا ہے، میں ان کو بڑی پیاری بات بتانا چاہتا ہوں، مسلمانوں اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اللہ تمہارے گناہوں کے سبب تم کو پکڑے اور تمہارے پاس یہ چیز اب بھی موجود ہے کہ تم اس چیز کو بدلا کہ گناہوں کا سبب نہیں بلکہ تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنا لو ان مصیبتوں کو۔ اللہ نے تمہارے گناہوں کے سبب تم کو پکڑا ہو، تب بھی اب بھی وقت ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، لکھ کے رکھ لو، اپنے دل کے اندر تراش کے رکھ لو، تمہارے گناہوں کے سبب پکڑا ہو تب بھی اب بھی وقت ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ چیز ہے کہ ان گناہوں کے سبب پکڑنے کے باوجود بھی تم دراصل کیا ہے اپنے درجات کی بلندی کا سبب بنا سکتے ہو ان آزمائشوں کو۔ کیسے؟ پلٹ آؤ، رجوع کرو اپنے آپ کو،
غلطیوں سے کیا ہے توبہ کرو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اور وہ جو دن تھے لاپرواہی کے ان دنوں کو چھوڑ دو، اللہ کا قرب تلاش کر لو۔ اسلاف کہتے ہیں کہ جن آزمائشوں سے اللہ کے قرب کو انسان آ جائے وہ آزمائش نہیں، اس کے لیے بڑی رحمت ہوتے ہیں۔ جو آزمائش سے بندہ اللہ کے نزدیک اور آ جاتا ہے وہ آزمائش نہیں، اس کے لیے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ جن آزمائشوں سے اللہ سے دور اور ہو جاتا ہے یہ آزمائش نہیں، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تمہیں عذاب بھی دینا چاہے آزمائش کے ذریعے، لیکن تم اس کو پلٹ سکتے ہو، رحمت بنا سکتے ہو۔ کیسے؟ دین سے دور نہ ہو اور قریب آ جاؤ۔ پہلے 5 وقتہ نمازیں نہیں تھی، اب سوچ لو کہ آج سے میں نمازیں نہ چھوڑوں گا۔ پہلے جھوٹ گالی گلوچ تھی، اب سوچ لو، اب ارادہ کر لو کہ اب جھوٹ نہ بولوں گا، گالی گلوچ نہ کروں گا۔ پہلے اسلام کی فکر نہیں تھی، اب فکر لاؤ کہ مجھے اسلام کی فکر ہے، تعلیم پاؤں گا ضرور بالضرور، اسلام کا ایک مکمل علم جو ایک ہر مسلمان کو ہونا چاہیے وہ علم حاصل کروں گا۔ پہلے اسلام کے لیے وقت نہیں دیا کرتا تھا، اب دراصل طے کرو کہ اسلام کے لیے 10-5 منٹ تو پورے دن میں دوں گا۔ قرآن نہیں پڑھتا تھا، آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے لگاؤ۔ حدیث نہیں پڑھتا تھا، 10 منٹ لگاؤ۔ ایک ایک کتاب کا انتخاب کرو، تمہیں کون سی لینگویج پسند ہے وہ لینگویج کا اختیار کرو، لیکن کرو۔ یہ دراصل تمہارے لیے عذاب بن سکتی ہے، وہی آزمائش تمہارے لیے رحمت بن سکتی ہے۔ پلٹنے والوں کے لیے یہ اشارے کافی ہیں، لیکن جو ہڈ ڈرم ہے، جو سنی انسنی کرتے ہیں، ان کے لحاظ سے یہ چیزیں ویسی ہی ہیں جیسے تم روزمرہ دیکھتے ہوئے سورج اور چاند کی روشنیوں سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگی اور عظمت کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ جاہلوں کی طرح سر جھکاتے گزر جاتے ہو۔ تو یاد رکھیے، ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کو دیا۔